الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے، یعنی جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے رمضان المبارک کے علاوہ، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس میں ایک مبارک رات جو ابھی 2-3 روز پہلے گزری، شب برات، وہ عبادت کی رات تھی، نفل عبادت کی اور اللہ کو منانے کی رات تھی۔ جب وہ رات آتی ہے اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا رمضان المبارک بالکل آیا چاہتا ہے۔ ہر طرف، چاروں طرف رمضان المبارک کی تیاریاں ہیں، اس کی خوشی میں مسلمان سرشار ہیں، اور ہر طرف رمضان کی آمد اور رمضان کی خوشیاں اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا تھا کہ جب رمضان سے پہلے یہ مہینہ آیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور آنے والا جو مہینہ ہے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی، اور صحابہ اکرام سے فرمایا: قد اظلکم شہر عظیم و شہر مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ، بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے، بالکل آنے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، اس کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں، ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہر وقت، ہر آن اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح اس مہینے میں برستی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں چاروں طرف سے برستی رہتی ہیں۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، شہر عظیم و شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہر طرف وقت میں برکت، روزے میں برکت، عبادت میں برکت، تلاوت میں برکت، ذکر میں برکت،
رزق میں برکت، ہر چیز میں برکت نظر آتی ہے، آمدنی تک میں برکت نظر آتی ہے، تو یہ مبارک مہینہ ہے۔ وشہر مبارک، اور فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک ایسی مبارک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ایسی مبارک رات ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر، جیسے آج ہم نے اس عبادت کی رات کو، شب برأت کی رات کو جو ابھی چند روز پہلے گزری، ہم نے جیسے اس کو ایک بدعت کی، رسومات کی، خرافات کی اس کو رات بنا لیا، اور دوسروں کو بھی ہم نے یہ تصور دے دیا اور یہ باور کرا دیا کہ یہ رات مسلمانوں کا تہوار ہے، اور ہم بالکل تہوار کی طرح اس کو منانے لگے۔ یہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ جگہ جگہ چوراہوں پر اسٹنٹ بازیاں، پٹاخے بازی، اور جگہ جگہ مسلمان جمع ہوئے اور وہاں پر شور شرابہ، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اور قبرستان کو دیکھو تو میلہ بنا لیا، قبرستان کو دیکھو تو میلہ ان کو بنا لیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نوشندی کا میلہ لگا ہوا ہو۔ یہ بالکل خلاف شریعت ہے، چاہے کہیں سے بھی فتویٰ منگا لو، خلاف شریعت عمل۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شعبان کے مہینے میں 15ویں کی رات کو ایک مرتبہ تشریف لے گئے قبرستان، لیکن حضرت عائشہ وہیں آرام فرماتی، صحابہ بھی موجود تھے، کسی کو نہیں جگایا، نہ کسی کو دعوت دی کہ چلو آج کی رات عبادت کی رات ہے، اور آج کی رات ایسی رات ہے کہ قبرستان کو آباد کیا جائے، اپنے مردوں پر فاتحہ خوانی کی جائے، رات کو چراغاں کیا جائے قبرستان کو، اس کی دعوت نہیں تھی۔ گئے، خاموشی کے ساتھ گئے، صرف ایک مرتبہ۔ اس کے بعد کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ رات آئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک رات آئی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تقریباً چاروں خلفاء اور اس کے بعد کے جتنے بھی امیر المؤمنین گزرے ان کے زمانے میں بھی یہ رات آئی۔ کوئی بھی قبرستان نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا، نہ حضرت ابو بکر گئے، نہ کسی کو بتلایا اس کی فضیلت، نہ حضرت عمر گئے، نہ اس کی فضیلت بتلائی۔ لیکن آج نہ جانے کہاں سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ گیا کہ آج کی رات قبرستان کی رات ہے، قبرستانوں کو روشن کیا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل بدعت ہے اور رسم ہے اور گناہ کا عمل ہے، اس سے باز آنا چاہیے مسلمانوں کو۔ عبادت کی رات ہے، خاموشی کے ساتھ میں عبادت کرو، اپنا ذکر کرو، اذکار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ میری تو سوچ خود کی یہ ہے، اب شاید وہ غلط ہو یا صحیح ہو، کہ اس روز لوگوں کو بالکل منع کیا جائے کہ بھائی اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرو، اس طریقے سے اس کو اتنا بڑھاوا نہ دو۔ اگر ہم اس کو بڑھاوا دیں گے، آنے والی نسلیں اور زیادہ بڑھاوا دیں گی، اور زیادہ خرافات پیدا ہونے لگیں گی۔ اب نئے کپڑے بنائے جانے لگے، نئے لباس بنایا جانے لگا، دکانیں بند کی جانے لگی، کاروبار اس دن بند کیا جانے لگا کہ آج شب برات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان خرافات سے۔ اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ مسلمان صرف شب رات کا مسلمان ہو گیا، شبراتی مسلمان ہو گیا، صرف مسلمان۔ اس دن ہماری مسجد نیچے سے بھی پرتی، اوپر سے بھی پرتی، ہر نماز میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے نماز ہوگی، شاید لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی، اور میں تو باخودہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید رمضان تک اس کی برکت سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے ہی دن مسجد کے اندر فجر میں صرف 2 صفحے تھے۔ تو مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ پڑھ رہی ہیں، خالی پڑھی ہیں مسجدیں، صرف شب برات کے دن مسجد بھر دی اور یہ جتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ میں دھوکہ دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ منافق کون ہوتا ہے، یہی وہ منافق کی علامت ہے، یہی ہے وہ علامت منافق کی، کہ ایک دن تو دکھا دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرے دن مسجد خالی۔ مسجد بھی سوچ رہی ہو کہاں ہے وہ نمازی جنہوں نے کل مجھے فل کر دیا تھا، پر کر دیا تھا، اوپر سے نیچے تک میں کھچا کھچ تھی، آج وہ کہاں چلے گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ
شبراتی مسلمان تھے۔ کیا ہمارے درمیان میں ایسے شبراتی مسلمان ہیں؟ اگر ایسے مسلمان ہیں تو وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اپنا آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنا آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ یہ جو ابھی رات گزری، اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں دعوت نہیں دی، لیکن یہی جو رات آنے والی ہے رمضان المبارک کی، اس کے متعلق آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی، ہم سب کی ماں، امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب رمضان المبارک کا مہینہ یعنی آخری عشرہ آتا یا رمضان المبارک کا مہینہ آتا، شد مئزرہ، اپنے ازار کو مضبوط کر لیتے۔ اس کا مطلب یعنی سوتے نہیں تھے، نہ کپڑے وغیرہ چینج کرتے تھے، نہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، شد مئزرہ، اپنے ازار کو مضبوط کر لیتے، اور وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو خوب عبادت کرتے، اللہ سے آہ وزاری کرتے، مناجات کرتے، رو رو کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے، اس امت کے لیے بھی مانگتے، اپنے لیے بھی مانگتے، اور خوب دعائیں مانگتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ ہے وہ مبارک راتیں جس کی دعوت بھی دینی چاہیے کہ بھئی آج شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کیسی رات ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے۔ 1000 مہینوں تو کوئی انسان عبادت کرے اور مسلسل عبادت کرتا رہے، اور اس کی زندگی کے اندر ایک یہ رات، مبارک رات بھی داخل ہو جائے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن کامیابی کے لیے اس کے لیے یہ ایک رات بہتر۔ تو اس کو بڑھاوا دیا جائے، اس کی ترویج کی جائے، اس کو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کتنی اہمیت کی رات ہے، خاموشی کے ساتھ خوب عبادت کی جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ آخری عشرے کی رات ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہوتی ہیں۔ یہ 5 بالکل ہم مسلمانوں کے لیے جو بالکل لاپرواہ ہیں، غفلت میں رہنے والے ان کے لیے، ورنہ پورا کا پورا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، یا طالب الخیر اقبل اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آگے بڑھ، اور خوب آگے بڑھ، خیر کو طلب کر۔ اس میں یہ مغفرت کی رات ہے، یہ رحمت کی راتیں ہیں، اور اس میں آگ سے خلاصی کی راتیں ہیں۔ خوب آگے بڑھ، خوب عبادت میں حصہ لیں۔ نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، راتوں کو جاگتے، خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ آتے، ان کے ساتھ میں قرآن کریم کا دور کرتے۔ قرآن کریم وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سناتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سناتے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا مدینہ منورہ کا، مسجد نبوی کا، جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام دور کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور آج رمضان المبارک کا مہینہ آیا، چند راتیں ہم نے مسجد آباد کر لی، تو یہ مسلمانوں پر یہ مہینہ بھی بار گزرنے لگتا ہے، گراں گزرنے لگتا ہے، بڑا مشکل اس کو پار کرنا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب رمضان دن میں روزہ رکھنا پڑے گا، رات کو تراویح بھی پڑھنی پڑے گی، بڑی کاہلی، سستی، کسل مندی کے ساتھ، بالکل جو ایک منافق والا عمل ہے، اس عمل کے ساتھ میں ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی عشاء کی، فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں، کہیں تراویح میں نیت نہ باندھنی پڑ جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں، رمضان المبارک کی رات میں ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا۔ اور فرمایا روزے کے متعلق، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا، ایمان کے ساتھ، واحتسابا، ثواب کی امید میں، غفر له، اللہ رب العزت اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر، یا باغی الشر اقصر،
کہ اے گناہ کرنے والے، اے باغی، اقصر، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اب تو رک جا۔ تو نے 11 مہینے خوب خرافات کی، رسم و رواج میں تو پڑا رہا، تو نے نمازیں چھوڑی، شراب پی، جوا کھیلا، سود کھایا، لوگوں کو گالیاں دی، لوگوں پر ظلم کیا، اقصر، اب باز آ جائے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جبرائیل جاؤ اہبط الی الارض، کہ زمین پر جاؤ اور جتنے بھی شیطان مردود، جتنے بھی شیاطین ہیں، سب کو بند کرو اور جہنم ان کو سمندر کے اندر پھینک دو، کہیں میرے ایمان والے بندوں کو بہکائے نہ دیں۔ اسی کا اثر ہوتا ہے کہ 1-2 روزہ رکھ لیا، پھر اس کے بعد میں روزہ چھوڑ دیا، حالانکہ روزہ فرض ہے۔ یہ روزہ کوئی سنت اور نفل نہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے متعلق آتا ہے کہ ان کی امت میں 3 روزے فرض تھے، 13، 14، 15، جو آج سنت ہے۔ آج کی ہماری اس امت کے لیے ایام 20 کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، 13، 14، 15، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، ایام 20 کے نام سے ان روزوں کو جانا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں یہ 3 روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ان کی امت میں 40 روزے فرض کیے گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے متعلق آتا ہے، ان میں بھی روزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی پہلی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے کوئی خاص کر دیا گیا، تو پہلی امت پر بھی جیسے روزے فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی تاکہ یہ لوگوں پر آسان ہو جائے، وہ یہ نہ سوچیں کہ بھئی پہلی امت پر تو روزے فرض نہیں کیے تھے، یہ ہمارے اوپر کہاں سے یہ روزے فرض کر دیے گئے کہ ہم دنوں میں بھوکا رہیں اور رات کو عبادت کریں۔ تو اللہ رب العزت تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ پہلی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طریقے سے تم پر بھی یہ فرض کیے گئے۔ اور فرمایا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، روزہ یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جب روزوں کا ثواب مل رہا، جب نماز کا ثواب مل رہا ہوگا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ اس کے نمازوں کا ثواب دو، زکوٰۃ کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے، نوافل کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے تقسیم کرایا جا رہا ہوگا، صدقات، خیرات، اعتکاف، جتنی بھی تمام تر عبادات ہیں فرشتوں کے ذریعے سے ان کا ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا۔ جب روزے کے ثواب کا وقت متعین، جب وقت آئے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے ادھر کھڑے ہو جاؤ، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ بلکہ محدثین نے اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ان فی الجنۃ بابا، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اور اس کا دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان ہے، یدخل منہ الصائمون، یدخل منہ الصائمون، اس سے صرف روزے دار کی انٹری ہوگی اور کسی کی نہیں، صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو رمضان میں کہنے کا مقصد حدیث، قرآن، جتنی بھی آیات تلاوت کی گئی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آمد ہے، یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ وہ انسان بہت ہی بد نصیب اور بدقسمت انسان ہوگا جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے، رمضان کے دن میں روزے نہ رکھے، رات کو نوافل کا اہتمام نہ کرے، تراویح کا اہتمام نہ کرے، صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کا اہتمام نہ کرے، اس سے بڑا بد نصیب اور بد کردار انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو روزہ چھوڑ دے، خواہ مخواہ روزہ چھوڑ دے۔ اگر ہاں کوئی شرعی عذر ہے اس کے لیے،
اتنا شدید وہ بیمار ہے، اگر روزہ رکھے گا اور ڈاکٹر نے اس کے لیے منع کر دیا کہ اگر تم روزہ رکھو گے بیمار ہو جاؤ گے، تمہاری موت کا خطرہ ہے یا بیماری تمہاری اور بڑھ جائے گی، تب تو اجازت ہے۔ پھر ان کا پھر فدیہ بھی ہے، وہ فدیہ الگ بتلایا جائے گا کہ فدیہ ہے اس کا، لیکن خامخواہ بلا وجہ صرف کاروبار کی وجہ سے، اپنا ٹھیلا لگانے کی وجہ سے، دکان کھولنے کی وجہ سے، پینٹ جانے کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی وجہ سے، مزدوری کرنے کی وجہ سے، اور اپنا چنائی کرنے کی وجہ سے، کوئی ایسا کام بھاری کام کرنے کی وجہ سے اگر میں روزہ رکھوں گا تو وہ کام نہیں کر سکتا، یا بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو سکتا، یہ اعذار نہیں ہے، یہ عذر اللہ کے یہاں نہیں چلیں گے۔ یہ روزہ فرض ہے، ہر حال میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔